آئزک بائزے اور اس کا خاندان اپنے گھر کے کھنڈرات کا جائزہ لے رہے ہیں جو الٹاڈینا شہر میں ایٹن فائر کے دوران جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ ریاست کیلیفورنیا میں آگ بجھانے کا 20 سال سے زیادہ تجربہ رکھنے والے فائر فائٹر کا کہنا ہے کہ یہ آگ بے مثال ہے۔ I've never seen, a force of nature like this. The winds and the dryness. آئزک کی اہلیہ روزری بتاتی ہیں کہ انہیں منگل کی شام کو انخلا کا نوٹس موصول ہوا، لیکن انہوں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ آگ بہت دور اور چھوٹی تھی، پھر بھی انہوں نے صرف چند اشیاء اکٹھی کی۔ انہیں یہ امید نہیں تھی کہ جب وہ لوٹیں گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صبح جب آئزک اور اس کا دوست گھر کو بچانے کی کوشش کرنے لوٹے تو پانی نہیں تھا۔ We were just like, oh my God, we can actually save this. ہم نے سوچا کہ میرے خدا، ہم اصل میں اسے بچا سکتے ہیں، اور ہم پائپ کے لیے گئے مگر وہاں پانی نہیں تھا، اور اس سے پہلے کہ آپ کو کچھ سمجھ آتی چیزوں میں آگ لگنا شروع ہو گئی اور میں وہاں سے دور چلا گیا، اور مجھے یاد ہے کہ اپنی گاڑی کے پیچھے دیکھنے والے شیشے میں دیکھ رہا تھا کہ گھر کا عقبی حصہ شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اگر میرے پاس پانی ہوتا تو میں اس چھوٹی جگہ پر آگ کو بجھا سکتا اور اپنے گھر کو جلنے سے روک پاتا۔ آگ کے عملے کو ایٹن آگ کو بجھانے کی کوششوں میں سڑک کنارے نصب واٹر ہائیڈرنٹس میں پانی نہ ہونا یا پانی کے کم دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، اور ساتھ ہی ایک دوسری بڑی جنگل کی آگ جسے پیلیسیڈز فائر کہا جاتا ہے۔ کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم نے اس معاملے کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت لاس اینجلس میں لگی آگ، جس میں پیلیسیڈز فائر شامل ہے، تقریباً 150 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، جہاں 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد کو انخلا کے احکامات دیے گئے ہیں۔ لاس اینجلس کے فائر چیف کرسٹن کراؤلی کا کہنا ہے کہ تیز رفتاری سے چلنے والی سینٹا اینا نامی خشک ہوائیں جو شعلوں کو پھیلانے کا باعث ہیں، وہ پیر سے دوبارہ زور پکڑ رہی ہیں۔ A red flag warning is in effect. آگ سے خطرے کی وارننگ نافذ ہے اور بدھ کی شام 6 بجے تک رہے گی۔ منگل سے تیز ترین سینٹا اینا ہوائیں چلیں گی جو توقع ہے کہ بدھ تک چلتی رہیں گی۔ Occurring on Tuesday. آئزک کا خاندان اب دوستوں کے ہاں رہائش پذیر ہے اور انشورنس کمپنیوں سے ادائیگی کا منتظر ہے، اور انہوں نے گزارے کے لیے عطیات جمع کرنے کے لیے گو فنڈ می سائٹ بھی قائم کی ہے۔ بائزے خاندان کا کہنا ہے کہ وہ دوبارہ مکان تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ We said we were all going to come back. ہم نے کہا ہم سب واپس آئیں گے، دوبارہ تعمیر کریں گے اور اپنے پڑوسیوں کو واپس لائیں گے۔ یہ کمیونٹی ہے۔ ہمارے بچے محلے میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ہم ایک دوسرے کو سالگرہ کی تقریبات میں مدعو کرتے رہے ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے بہت ملنا جلنا تھا۔ مجموعی طور پر لاس اینجلس کی کمیونٹی اس آفت کے وقت بے گھر خاندانوں کی مدد کے ساتھ ساتھ فائر فائٹرز کی مدد کے لیے متحد ہو رہی ہے۔ ہنگامی پناہ گاہیں اور فائر سٹیشنز خوراک اور کپڑوں سے بھر گئے ہیں، یہاں تک کہ حکام کو نوٹس جاری کرنا پڑا ہے کہ وہ اب صرف مالیاتی احتیاط قبول کر رہے ہیں۔ چینیا دلو کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔